یہ کہانی ہے ایک ایسی بادشاہیت کی جہاں پرندے اسمان بن کر وہاں کا پہرا دیتے تھے اور ہوائیں اپنا رخ وہاں پر ہی تھام لیتی تھی، اور جنات اور نسان جس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ جی ناظرین، یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی اچھی معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں پرندوں کا جائزہ لیا تو خود نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ حاضر نہ ہوا تو سخت سزا دی جائے گی، یہ کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد خود حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میں آپ کے پاس ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا خود کو، بتاؤ کون سی خبر آپ لے کر آئے ہو؟ خود نے کہا، ایک ایسی ملکہ اور ایک ایسا تخت دیکھ کر آیا ہوں جہاں کی حکومت ایک عورت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سن کر کہنے لگے، وہ کہاں کی ہے؟ خود نے جواب دیا، وہاں ہر چیز ہے وہاں اتنا پیارا تخت ہے، لیکن لوگ وہاں اللہ کو نہیں مانتے۔ ملکہ بلیس کے بارے میں کیا بتایا؟ خود نے بتایا، میں ایک جگہ گیا جسے صبح کہتے ہیں، یہ جگہ آج ایک یمن میں تھی، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کا نام ملکہ بلیس ہے۔ اللہ نے اسے بڑی طاقت اور دولت اور ایک عظیم تخت شاہی تخت سے عطا کیا ہے، لیکن وہ اس کے قوم اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ خود نے جب یہ بتایا تو خود کہتا ہے کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی چیزوں سے نوازا ہے، پھر بھی شیطان ان کو یہ اللہ کی طرف نہیں آنے دیتا۔ خود خاص طور پر بتایا، ملکہ کے پاس ایک شاندار قیمتی تخت ہے، وہ اس تخت کی بادشاہی کی علامت ہے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی طاقت کی حیثیت کا اندازہ ہوا۔ آگے اس وقت نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ خود بات کو فوراً قبول نہیں کیا بلکہ تحقیق کرنا چاہیے۔ ایک خط لکھا، خود کے ذریعے ملکہ بلیس تک بھیجا، اسے دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرے اور طاعت قبول کرے۔ بعد میں جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اللہ کے حکم سے اس کے تخت کے لمحے میں وہاں حاضر کر دیا گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ خود نے کر صبح امن میں ملکہ بلیس کو دیکھا۔ خود نے ملکہ بلیس کو دیکھا، اس نے حضرت سلیمان کو بتایا کہ وہ کہاں حکومت کرتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے۔ خاص طور پر سورۃ نمل میں آپ کے آسان اور مکمل انداز میں پوری کہانی بتائیں گے۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی شادی ہوئی تھی؟ قرآن مجید میں واضح طور پر شادی کا ذکر نہیں ملتا، البتہ بعد میں لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کا ذکر ہے، شادی ثابت نہیں ہوئی۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یقینی طور پر ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں ملکہ بلقیس ایمان لے آئی۔ شادی کا قطعی ثبوت قرآن سے نہیں ملتا۔ ملکہ بلقیس کون تھی؟ وہ یمن سبا کی ملکہ تھی۔ ان کے پاس بہت بڑی سلطنت اور دولت اور ایک عظیم تخت تھا۔ وہ ان کی قوم سورج کی عبادت کرتے تھے۔ خود کیا خبر دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔
ایک دن آپ نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے۔ جب وہ آیا تو اس نے حیران کن خبر دی، میں ایک ایسی عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو ایک بڑی قوم کی حکمران ہے اور اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اس عورت کو خط لکھا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ میری سلطنت میں وہ کیا کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف ہلانے کے لیے خط لکھا، ہدہد ذریعے بلقیس تک پہنچایا۔ ایک خط کا مضمون اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، مسلمان ہو کر میرے پاس آؤ۔ ملکہ بلقیس کا مشورہ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، لیکن ملکہ نے عقل سے کام لیا۔ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تحفہ اور جواب۔ جب تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے مجھے اس سے بہتر دیا ہے اور نہیں واضح پیغام دیا، اگر ایمان نہ لائے تو لشکر کے ساتھ آؤں گا۔ تخت لانے کی حیرت انگیز واقعہ۔ جب ملکہ بلقیس آنے والی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا دے؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے، ایک جن نے کہا میں لے آؤں گا۔ آپ کے اٹھنے سے پہلے ایک خاص علم والا شخص قرآن میں ذکر ہے، میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پلک جھپکنے ہی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ اللہ کی خاص قدرت اور معجزہ تھا۔ تخت میں تبدیلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت میں تھوڑی تبدیلی کر دی تاکہ دیکھا جائے کہ ملکہ پہچانتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس کا آنا۔ جب وہ آئی تو اس نے پوچھا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہی تو وہی میرا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنا تخت پہچان لیا ہے، یہ تو ویسا ہی لگتا ہے۔ انہوں نے عقل اور احتیاط سے جواب دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں ایک محل میں بلایا۔ زمین شیشے کی تھی اور نیچے پانی نظر آ رہا تھا۔ ملکہ نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، اس لیے اپنا لباس اٹھایا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشے کا ہے، یہ شیشے کا فرش ہے۔ اسے دیکھ کر ملکہ بہت پریشان ہوئی اور دل میں سوچا یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، یہ خاص عطاءت والے نبی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ ملکہ بلقیس ایک عظیم حکمران تھی۔ ہدہد نے ان کی خبر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں تحفہ بھیجا اور سلام کی دعوت دی۔ تخت پلک جھپکنے میں لایا گیا۔
اللہ کی قدرت سے آخرکار ایمان لے آئی۔ شادی کے بارے میں اختلاف ہے، قرآن میں واضح ذکر نہیں۔ اللہ کے نبی میں اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے خاص نبی تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی ایمان فروزی کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان، جنات، پرندے سب کے حکم کے طلب تھے۔ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی، ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی، جانوروں کی زبانیں آپ سمجھتے تھے۔ اللہ کی خاص نعمت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی ملکہ بلقیس کی خبر سنی تو آپ نے خط لکھا اور ملکہ بلقیس کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً خط لکھا، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ جب ملکہ خط پڑھا تو وہ گھبرا گئی، لیکن انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جایا جائے۔ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ملکہ بلقیس کو پتہ تھا۔ تحفہ بھی دیا اور جنات کے سامنے یہ سب کچھ رکھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا۔ ایک جنات نے کہا، میں آپ کی اٹھنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ لیکن ایک ایمان والا شخص، علم رکھنے والا شخص، اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص، اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں یہ تخت آپ کے لیے آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آپ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آئیں۔ دیکھیے اللہ کے علم میں کتنی طاقت ہے، یہ قرآن پاک میں واضح ہے۔ یہ آدمی ایک علم رکھنے والا تھا، نہ اس کے پاس کوئی ایسی طاقت تھی، صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا، اور ملکہ کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ ملکہ کے تخت میں ہیرے جواہرات، بہت زیادہ قیمتی اشیاء لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھوڑا سا اس کا حلیہ چینج کر دیا اور ملکہ کو آتے ہی بتایا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ ملکہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، میرا تخت اتنی جلدی کہاں آ سکتا ہے؟ اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ایک اللہ کے بندے نے وہاں تخت لے آیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ پریشان ہو گئی اور ملکہ بولی، یہ کوئی اللہ کا نبی ہے، یہ ایسا معجزہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ سب معجزات دیکھ کر ملکہ بلقیس میں دل میں نور گیا۔ اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ ملکہ بلقیس ایک عقل مند حکمران تھی۔ ہدہد نے کیسے بتایا کہ ملکہ بلقیس کیا کر رہی ہے؟ وہ سورج کی عبادت کرتی ہے، اللہ سے دور ہے، اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوت دی، اللہ کی طرف آنے کا اور ایمان لانے کا مشورہ دیا۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر پہلے تو ملکہ گھبرائی، پھر کہا ہم نبی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور فوراً ایمان لے آئی اور سچائی پر ایمان لے آئی۔ تخت پلک جھپکنے سے کیا معجزہ، ملکہ نے آخر کار ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے جب
ایک کمرے میں ملکہ کو بلایا۔ ملکہ کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا نیچے شیشہ لگا ہوا ہے، لیکن ملکہ نے اپنے کپڑے سنبھال لیے اور ملکہ سمجھی یہ پانی ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا یہ پانی نہیں بلکہ شیشہ ہے۔ ملکہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ ضرور اللہ کا نبی ہے۔ دربار سلیمانی میں ہر طرف سکون عظمت کا ماحول تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ فرما رہے تھے، جن انسان پرندے سب قطار میں کھڑے تھے۔ وہ فرماتے ہیں یہ وہی تخت ہے جو ملکہ بلقیس کا ہے، یہ تمہارا تخت ہے۔ ملکہ کو بتاتے ہیں، ملکہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی جلدی میرے آنے سے پہلے ابھی تو وہاں تھا اور اب ایسے یہاں کیسے آ گیا؟ میں یمن سے آیا ہوں، وہاں ایک عظیم سلطنت ہے، ایک عورت کی ملکہ ہے اور ان کی عظیم تخت ہے، لیکن وہ اللہ کو نہیں سرخ سجدہ کرتی ہے۔ دربار میں حیرت پھیل جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، فوراً فرماتے ہیں تمہیں حق کی دعوت دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر جاؤ۔ یہ پانی دیکھ کر سب کچھ ملکہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزے بہت زیادہ ہیں، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ غور سے دیکھتی ہے، یہ تو جیسے یہی ہے۔ ان کی عقل حکمت ظاہر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ پانی اور لباس اٹھا لیتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پانی نہیں، شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ حیران رہ جاتی ہے۔ ایمان کی روشنی میں پرسکون روحانی موسیقی ملکہ بلقیس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں اے میرے رب، میں نے خود پر ظلم کیا اور اب میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، علم اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ سچائی جب آئے تو اسے قبول کرنا چاہیے، تکبر انسان کو گرا دیتا ہے۔ قرآن میں ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کا ذکر ہے، شادی کا ذکر واضح نہیں ہے۔ اصل پیغام ہدایت سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی تھے۔ اللہ کے نبی پرندوں کی زبان، جانوروں کی زبان سمجھتے تھے اور جنات کے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسے بہت سے واقعے ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف پیش کر سکتے ہیں اور آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو میں کوئی کمی پیشی ہوئی تو ہمیں معاف کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضرور بھیجنا۔ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ بے شک وہ غفور رحیم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مضبوط رکھو۔